اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم فلولا كان من القرون من قبلكم کیوں نہیں تم میں سے ایسے بستی والوں میں سے لوگ ہوئے کہ جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے زمین میں، مگر ایسے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکا، ممن انجینا منہم، پھر ہم نے ان کو نجات دی، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جس میں وہ عیش و عشرت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ مجرم ہوتے ہیں۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، آپ کا رب ایسی بستی کے اوپر کبھی بھی عذاب کا فیصلہ نازل نہیں کرتا جبکہ اس بستی کے رہنے والے لوگ نیک ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہے تو تمام کے تمام لوگوں کو زبردستی ایک امت، ایک مسلک کے اوپر بنا دے، لیکن ایسا آپ کے رب نے نہیں چاہا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مسلسل لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں، مگر وہ لوگ دین حق پر رہتے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے اپنی اتباع کے لیے ہی، اسی لیے تو لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے شدہ ہے، اور وہ یہ کہ جو نہ ماننے والے لوگ انسان ہیں یا جن، ان تمام کے تمام سے میں ضرور بضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ بات ہو رہی تھی اس دن کے سبق میں کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ سے دن میں کئی دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے، مناجات ہو جاتی ہے، اور انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی پرسکون گزرتی ہے۔ نماز کی پابندی، سنت کی اتباع بہت بڑی دولت ہے دنیا میں جس کو نصیب ہو جائے، ورنہ بہت سے بے نمازی اور بے طریقے کے اوپر جا ہی رہے ہیں، ان کی دنیا بھی پرسکون نہیں ہے تو آخرت تو یقیناً خراب ہے۔ آج کے سبق میں قرآن مجید نے ایک اہم بات کی طرف فکر دلائی ہے، توجہ دلائی ہے کہ پہلی والی جماعتوں میں، پہلی والی امتوں میں بھی ایسے لوگ بہت کم گزرے ہیں جو خود نیک ہونے کے ساتھ دوسروں کو اچھی بات کی دعوت دیتے رہے ہوں اور برائیوں سے روکتے رہے ہوں۔ کم لوگ تھے، اسی وجہ سے عذاب آیا۔ جب لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے زیادہ ہوں، اور گویا کہ نیک لوگ زیادہ ہیں، برے کم ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا۔ فرمایا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کیوں نہ ہوئی ایسے تم میں سے پہلے بستیوں والے جو ینہون عن الفساد، لوگوں کو فساد سے منع کرتے رہتے۔ فساد میں ساری چیزیں داخل ہیں، جو خلاف شرع ہیں وہ سب فساد ہے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے تھے جو دوسروں کو اچھی بات بتاتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ عذاب کا فیصلہ تو ہو جاتا تھا کہ وہ بندے تھوڑے ہوتے تھے۔ اب گزشتہ سبق میں آپ پڑھ چکے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو ان کے بندے بھی چند تھے، اسی طریقے سے اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو وہ بندے بھی چند تھے، اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو وہ ماننے والے بھی چند تھے، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو وہ بندے بھی ایسے 84 چند تھے۔ اکثریت گویا کہ فاسق، فجار، ظالم قسم کے لوگوں کی ہوتی تھی، تھوڑے لوگ ایمان والے ہوتے تھے تو ہم تھوڑے لوگوں کو بچا لیتے تھے، ان کو کہا کہ اس علاقے سے آپ ہجرت کر کے ادھر چلے جائیں، اور دوسروں پر عذاب آ جاتا تھا۔ تمام لوگ عذاب سے بچ جائیں، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی نیک ہو،
کم لوگ گناہگار ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت غالب ہے، اور وہ جو اکثریت نیک لوگوں کی ہوگی وہ بنے گی کیسے؟ کہ ہر نیک بندہ یہ کوشش کرے کہ دوسرے بندے کو نیک بنائے۔ جس طریقے سے آج کل تو آپ دیکھتے ہو نا، بڑی بڑی عجیب قسم کی کمپنیوں کی پالیسیاں آئی ہوئی ہیں، یہ کاروبار ہے جی، آپ 2 بندے تیار کریں تو آپ کا اتنا کچھ ملتا رہے گا، عجیب عجیب، بس ہر طرح لوٹنے کا ہی نظام ہے۔ اس طرح کے تمام نعروں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے، اپنے سسٹم کے ساتھ قناعت کرنی چاہیے۔ وہ زیادہ پریشانی ہے کہ کل کوئی دھوکہ ہو جائے گا تو ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ دعوے سن رہے ہیں، جو بندہ نیک ہے اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو اچھی بات بتائے اور برائی سے روکے۔ اب فیصلہ ہدایت کا وہ اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن یہ شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میری بات اگلا قبول کرے، وہ مان جائے، وہ نیک بن جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے اپنی خلوت اور جلوت کی زندگی کو مبارک بنائے، باعمل ہو، سنت کا متبع ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، سنت کا متبع ہو، خود نیک ہو۔ پھر دیکھو وہ بات کرے گا، وہ سادے الفاظ میں بات کرے گا اور اس کی بات لوگوں کے اوپر اثر کرے گی۔ تو بات یہ ہے کہ کیوں نہیں پہلی لوگوں میں سے ایسے لوگ گزرے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہوتے مگر بہت کم تھے، ہم نے ان کم کو نجات دے دی، اور جو زیادہ غلط لوگ تھے ان کو عذاب کے اندر تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ فرمایا جب لوگوں پر عذاب نہیں آتا کہ جس وقت لوگ اکثر نیک ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر معاشرے میں لوگ نیک کیسے بنیں گے کہ ہر نیک بندہ یہ کوشش کرے کہ میں نے اپنے پڑوسی کو، اپنے دفتر والے ساتھی کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نیکی کی طرف لانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ خود بندہ نیک ہو، گناہوں سے بچے، جھوٹ سے بچے، نماز کا پابند بنے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تو ضرور بضرور یہ شخص۔ اور اگر کسی نے ایک شخص کو نیک بنا لیا، نماز کا پابند بنا لیا، گناہوں سے اس کو بچا لیا، تو وہ شخص جب تک نیکی کرتا رہے گا اس نیکی کی طرف لانے والے رہبر کے لیے صدقہ جاریہ جاری رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن کا اعلان ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے کوئی دوسرے کو اچھی بات بتائی، ایجاد کر دی، لوگ اس پر عمل کرنے لگ گئے، ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن موجد یہ ہے تو اس کو بھی وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اس کا ثواب نہیں کاٹے گا، وہ اپنے خزانے سے اس کو خصوصی عنایت۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی شخص نے دوسرے کو اچھی بات بتائی اور وہ کرنے لگ گیا تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہے، وہ نیکی کر رہا ہے اس کو ثواب، یہ اچھا راستہ بتانے والا، نیکی کا راستہ بتانے والا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے خود وہ نیکی کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے تب عذاب نہیں آتا جب لوگ اکثریت نیک ہوں۔ لوگوں نے دوستو اپنی نجات کا، اپنی کامیابی کا، اپنی سکون کا راستہ ہی کوئی اور لیا ہوا ہے، جبکہ اس میں تباہ ہو رہے ہیں، نیندیں خراب ہو رہی ہیں، زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، اپنے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی راحت و سکون کا راستہ کون سا لیا ہوا ہے۔ بڑا آسان سا راستہ ہے، مومن کے لیے تو راستہ بڑا آسان ہے، لیکن مومن اپنے آپ کو خوش قسمت بنانے کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ سے بڑا کوئی محسن نہیں، اپنے نبی سے بڑا کوئی محسن نہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے، اس میں کامیابی ہے، اور اس میں کچھ ہو بھی جاتا ہے اگر پریشانی تو کیا ہے، بادشاہوں پر پریشانی نہیں آتی، ان پر ہم سے زیادہ بڑی پریشانی ہے۔ جو بڑا بندہ بظاہر اس کی بڑی تنخواہ ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑی کوٹھیاں، وہ ہم سے زیادہ پریشان ہے۔ پریشانی ہر حال میں ہے، لیکن اس پریشانی پر قربان کہ جس کو دین کی اتباع میں اس کے اوپر پریشانی آ گئی تو اس میں تو سکون آئے گا، اللہ راضی ہوگا، یہ صبر کرے گا اور انعام ملے گا۔ تو فرمایا کہ ینہون عن الفساد، پہلے لوگ ایسے کیوں نہیں گزرے کہ جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے، جنہوں نے روکا ہم نے ان کو نجات دی۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فی، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے پھر اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بعض لوگوں کو ذرا ذرا فکر ہوتی ہے
اور اس میں بھی وہ دین سے ذرا برابر بھی ہٹ کے کوئی کام کرنا نہیں چاہتے۔ کل مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بیچ دیا تھا اتنے کا، تو میں گھر گیا ہوں، زبان ہو گئی تھی، لیپ ٹاپ نہیں دیا، گھر گیا ہوں تو والد نے مجھے منع کیا کہ نہیں یہ سستا بیچا ہے، نہ بیچو۔ لیکن میں نے تو اس بندے سے زبان کر لی، اب اسلام مجھے کیا کہتا ہے، والد یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اس طرح مطلب اتنی سی بات جو شخص پوچھ کر چل رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بندہ جھوٹ بولے گا، وہ بد نظری کرے گا، وہ نمازوں کو ضائع کرے گا یا اور دھوکے فراڈ کرے گا؟ بات یہ ہے دوستو، ہماری کامیابی کی راہ قرآن و سنت کی اتباع ہے، اور اسی میں دنیا ہے، اسی میں آخرت ہے، اس میں گھر کا سکون ہے، اس میں قبر کا سکون ہے، حشر کا سکون ہے، صحت کا سکون ہے، سب کچھ ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جس نے ہماری مان کی جس نے زندگی بنائی، ہم اس کو پر رونق پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں دنیا میں، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آخرت میں تو اس سے کہیں زیادہ اس کو دیں گے، جتنی اس نے نیکی کی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو دیں گے۔ تو نیک بننے کی دوستو فکر ہونی چاہیے، قرآن و سنت کی اتباع سے انسان نیک بنتا ہے، اور دوسرے ساتھی کو نیک بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس فکر میں درد ہو، فکر میں حقارت نہ ہو۔ جب فکر میں درد ہو تو اگلا بندہ بات مانے گا، اور فکر میں جب حقارت ہو کہ تم یوں ہو، تم یوں ہو، تم یوں ہو، جیسے ہمارا آج کل کے خطبہ کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اس سے تو چڑھانا ہے، اور اس سے دین کی طرف آنے کے بجائے ان کو اور مخالفت میں منظم کرنا ہے، اس سے دینداری نہیں پھیلتی۔ جب مبلغ میں درد ہو اور دوسرے کی خیرخواہی مقصد ہو، ضرور بضرور آج بات نہیں اثر کرتی تو کل اثر کر جائے گی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اسی سے فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو ظالم لوگ ہیں، ما اترفوا فی، وہ اتباع کرتے ہیں تعیش کا، یعنی غلط چیزوں کا، جس کی وجہ سے اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ لوگ مجرم ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ لوگ نیک ہوں تو ان کو تباہ کر دے، ان پر عذاب نازل کر دے۔ جب لوگ نیک ہوں تو اللہ تو خوش ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو تم تو ان کے بارے میں یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے اللہ پاک آپ ایسی قوم کو پیدا کرنے لگے ہیں جو آپس میں لڑائیاں کریں گے، فلان کریں گے، فلان کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم تو یوں کہہ رہے تھے، اور ادھر دیکھو میرے بندے تو میری اتباع میں، ذکر و اذکار میں اور شریعت کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب بندے نیک ہوں اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہیں، سب فوائد ہیں، سب فوائد دنیاوی اخروی، سب خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ سے خزانے اور نعمتیں حاصل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ وہاں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ ہم جلوس نکالیں گے تو وزیر اعظم صاحب ڈر جائیں گے تو چلو پھر وہ اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ اللہ سے کام کرانے کا تو آسان طریقہ ہے، جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آئے، وفاداری میں آئے، تو خود بخود حق میں فیصلے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور جب وہ بغاوت میں آئے، بھلے ظاہری طور پر کچھ بھی ہوتا رہے تو اللہ تو ناراض ہے، اس کی طرف سے نہ موسم کے مطابق بارشیں آئیں گی، نہ زمین غلات اگائیں گے، نہ کچھ اور ملکوں میں امن آئے گا۔ بھلے 1000 نہیں، لاکھ نہیں، پاکستان کی 19 یا کیا کہتے ہیں 20 کروڑ آبادی ہے، 10 کروڑ پولیس اور فوج بنا لی جائے، امن نہیں آ سکتا جب تک درد دل نہ ہو، خدا خوفی نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہ ہو، آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک امن نہیں آ سکتا۔ جو امن آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، جب مسلمان ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، پھر سارے فیصلے انسان کے حق میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ عذاب نہیں دیتا جب لوگ نیک ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اللہ اگر چاہتا، وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، اگر وہ چاہتا تو لوگوں کو زبردستی ایک مسلک پر مجبور کر کے پابند کر دیتا، لیکن اللہ نے اس انسان کو مجبور نہیں بنایا، پوری کائنات کو اللہ نے مجبور بنایا ہے۔ دوستو سورج کو آرڈر ہے، وہ اپنے آرڈر کے مطابق چل رہا ہے، سورج دن رات چاند ستارے ساری چیزیں
اللہ کے حکم کو ماننے میں مجبور ہیں، وہ غلام ہیں اور اس انسان کے وہ خادم ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے آزاد بنایا ہے۔ مجبور محض بناتا اللہ، وہ بنا سکتا تھا، جیسے فرشتوں کو اللہ نے مجبور محض بنایا ہے، وہ صرف اور صرف فرشتے نیکی ہی کر سکتے ہیں، ان میں گناہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ اللہ نے انسان کو آزاد بنایا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھائے کہ آپ خوشی سے میرے راستے کے اوپر آؤ گے تو اتنے انعامات سے نوازوں گا۔ اگر اللہ چاہتا امتا واحدہ، ایک جماعت بناتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ہاں، جو سیدھے راستے پہ آتا ہے اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ہمارے جیسے لوگوں کے ایک غلط سوچ کی اصلاح کی ہے۔ بندہ جب نیک بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے دماغ میں نفس یا شیطان یہ غرور ڈال دے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں نے بڑی کوشش کی، میں نیک بن گیا ہوں۔ اس کو قرآن مجید نے اس دماغی سوچ کا ازالہ کیا ہے۔ نہیں، جب تم نیک بن گئے، الا من رحم ربک، آپ کے رب کا آپ کے اوپر فضل شامل حال رہا، تب آپ نیک بن گئے ہو۔ یہ انسان کے دماغ کے ایک بھوت کا علاج کیا ہے۔ فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ایک انسان نیک بن گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیروکاری میں آ گیا ہے تو اسی لیے تو اس کو پیدا کیا تھا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں لگ گیا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو تو اسی لیے پیدا کیا تھا۔ کھانے پینے اور سونے کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ کھانا تو سب سے زیادہ جانور کھاتے ہیں، وہ بھی باتھ روم کرتے ہیں، اور یہ بھی کھانا کھاتا ہے اور باتھ روم جاتا ہے۔ اگر دونوں کی زندگی یہی ہے تو پھر جانوروں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں آ گیا تو وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ہم نے اس کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اتنا صاف اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا پھر بھی لوگ اگر باغی بن کے رہتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانتے ہیں، یعنی ایمان کی طرف نہیں آتے، بغاوت کی طرف جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بھی یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جہنم کو باغی انسانوں اور باغی جنوں سے بھروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم آواز کرے گی حلم طلعت حل من مزید، کہ کوئی اور بھی ہے تو آئے، ابھی جگہ خالی ہے۔ تو اللہ پاک اس کو ایک پاؤں کی ٹھوکر ماریں گے، کما ہوا شان ہو، تو اس کے بعد جہنم خاموش ہوگی۔ جو باغی ہیں تو میں بھی تہیہ کر چکا ہوں کہ ان جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا۔ اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔